امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال نازک ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ کشیدگی کو بڑھانے سے گریز کریں۔ یہ بہت اہم ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پا جائے۔ انٹونی بلنکن نے کہا کہ تمام فریق کسی معاہدے پر پہنچنے کے راستے تلاش کریں۔ فریقین کو تاخیر کہنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں انٹونی بلنکن کا بیان۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال نازک ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ امید کرتے ہیں اقتدار کی منتقلی بنگلہ دیشی قوانین کے مطابق ہوگی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں بنگلہ دیش کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کا اعلان خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ مزید تشدد سے گریز کریں۔ امید کرتے ہیں اقتدار کی منتقلی بنگلہ دیشی قوانین کے مطابق ہوگی۔ میتھیو ملر نے کہا کہ چند ہفتوں میں بنگلہ دیش میں بہت سی جانیں گئی ہیں۔ بنگلہ دیش کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ کئی دنوں کے دوران متعدد جانیں ضائع ہوئیں۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بھارت نواز حکومت کے خاتمے کے بعد بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس سرحد پر ہائی الرٹ۔ بنگلہ دیش کے لیے ٹرینیں اور پروازیں روک دی گئیں۔ بھارتی وزیراعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ بھارتی کابینہ کمیٹی برائے سیکیورٹی کا وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے وزیر اعظم کو بنگلہ دیش کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی بنگلہ دیش کی صورتحال پر وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ بھارت اور بنگلہ دیش کی 496 کلومیٹر سرحد پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے وزیر اعظم مودی کی حسینہ واجد سے ملاقات کا امکان نہیں۔ آگے بڑھیں اور بات کریں 9 مئی سے متعلق پاک فوج کا موقف واضح، کوئی تبدیلی آئی نہ آئے گی۔ بیانیہ بنانے والے فوج اور عوام میں درار ڈالنا چاہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس، کہا ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف پہلی دفاعی لائن قانون ہے، لیکن قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف اس طرح کام نہیں کر رہا جیسے کرنا چاہیے۔ بیرون ملک پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پیسہ لگا کر مایوسی کا بیانیہ بنایا جاتا ہے تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو روکا جا سکے۔ کاش یہ پیسہ مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کے لیے استعمال کیا جاتا۔ دی فرسٹ تھنگ جس نے اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو قابو کرنا ہے، اس کا تدارک کرنا ہے، وہ ہے قانون۔ عوام کے ذہن میں کنفیوژن ڈالی جاتی ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے، غلط بات چیت کی جاتی ہے، کھل کے غلط بات چیت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن قانون اس کے اگینسٹ اپنا رستہ اس طرح نہیں بنا رہا جس طرح اس کو بنانا چاہیے۔ جو بھی شخص چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر ہو، کسی رتبے پہ ہو، کسی عہدے پہ ہو، کوئی اس کا مقام ہو، اگر وہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے، فیک نیوز میں انوالڈ ہوتا ہے، تو فوج اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا ثوابی میں جلسے سے خطاب، کہا رواں ماہ یا ستمبر میں ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، روک سکتے ہو تو روک لو، دمادم مست کلندر ہونے دو، این او سی نہ ملا تو ڈی چوک پر دھرنا ہوگا، ہم نے خوف کے بت توڑ دیے، ہماری جوانوں کے بدلے ڈالر لینے والے قوم سے معافی مانگیں، آئی پی پیز معاہدے کرنے والوں کو کون سزا دے گا؟ وزیر اعظم کے قانونی امور کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے بانی پی ٹی آئی معافی مانگیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے تمام جواز موجود ہیں، پی ٹی آئی پر پابندی کا آخری فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ پاک فوج نے واضح پیغام دیا، جرم کی کوئی معافی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ وہ فوج سے مذاکرات کریں، مذاکرات تو سیاسی پارٹیوں نے ہی کرنے ہوتے ہیں، نواز شریف خاموش نہیں، وہ وفاقی اور پنجاب حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ پی ٹی آئی کے معاملات ایسے ہیں کہ ان کے اوپر پابندی جو ہے وہ لگ سکتی ہے، پابندی کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے وہ ہے وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ اپروو ہو تو لگتی ہے۔ یہ صاحب روزانہ جو ہے وہ بات کریں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ پھر گورنمنٹس کو جو ہے وہ پرفارم کرنا چاہیے، وزیر اعظم کو بات کرنی چاہیے،
بیٹھ کے بات کریں ملک کے لیے، ریاست کے لیے، عوام کے لیے، ان کی بہتری کے لیے. وہ 30 مار خاں ہے، وہ بیان اور ڈائلاگ کچھ اور بولتا ہے، اندر جب میٹنگز میں ہوتا ہے تو کچھ بات اور ہوتی ہے. پی ٹی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ثوابی میں جلسے سے خطاب. کہا ہم چاہتے ہیں دوریاں ختم ہوں، ہم کسی سے جھگڑا نہیں چاہتے. اگر یہی طریقہ جاری رہا تو وہ مزاحمت کی طرف جائیں گے. ہم چڑھائی اور دھاوا نہیں بولنا چاہتے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا نون لیگ فوج اور عوام میں دراڑ ڈالنا چاہتی ہے، ان کی تمام کوششیں ناکام بنائیں گے. اسد کیسر نے کہا ملک میں اس وقت کوئی آئین و قانون نہیں، ملک میں تمام شہری برابر ہیں. بلوچ بھائی احتجاج کر رہے ہیں، بات کرنے کے بجائے اس پر تشدد ہو رہا ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ بڑا خوف یہ ہے کہ پی ٹی آئی آئے گی تو کیا کرے گی. پی ٹی آئی کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ وہ بدلہ نہیں لے گی. پی ٹی آئی اپوزیشن اتحاد بنائے، اس کے بغیر بانی چیئرمین کا باہر آنا ممکن نہیں. تحریک چلانی تھی تو فروری میں چلاتے، اب کیا چلائیں گے. جس دن فضل الرحمان ڈی چوک میں جلسہ کریں گے ان کی ٹانگیں کانپ جائیں گی. وہ اے بی نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے. پی ٹی آئی کی پولیٹیکل جو اسٹریٹجی ہے وہ اتنی فلاڈ ہے اور وہ اتنی کمزور ہے کہ عمران خان کو 1 سال لگ گیا ہے، وہ جیل میں ہیں اور 3/4 پاکستان کی ان کی بیک پہ ہونے کے باوجود وہ جیل میں ہیں. اگر آپ نے تحریک چلانی تھی تو 9 فروری کو چلانی تھی نا، جب آپ کا مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا، اس وقت آپ نے چلائی نہیں. آپ اکیلے آپ کیسے چلا لیں گے؟ اور جس دن مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم، پیر پگاڑ اور پی ٹی آئی مل کے ایک پریس کانفرنس کرے گی اسلام آباد پریس کلب میں اور کہے گی کہ ہم فلانی تاریخ کو ڈی چوک میں جلسہ کر رہے ہیں، جو روک سکتا ہے روک لے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس پہ ٹانگیں کانپ جائیں گی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات اور انکوائریوں کا ریکارڈ طلب کرنے پر کیس پر سماعت. عدالت نے وفاقی حکومت پنجاب، نیب، ایف آئی اے، پنجاب پولیس سے جواب طلب کر لیا. عدالت نے حکم امتناعی کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل خرم کھوسا نے دلائل دیے. وکیل نے بتایا کہ نیب قانون کے مطابق ایک ہی ریفرنس کو دوسری مرتبہ دائر نہیں کیا جا سکتا. وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے مگر سیاسی انتقام کے لیے دوسرے مقدمے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، لہٰذا عدالت تمام مقدمات کی تفصیلات عدالت طلب کرے. عدالت غیر قانونی کارروائیوں پر حکم امتناعی جاری کرے. عدالت نے وفاقی حکومت پنجاب، نیب، ایف آئی اے، پنجاب پولیس سے جواب طلب کر لیا. عدالت نے حکم امتناعی کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. حکمرانوں سن لو، جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا تمہارا مقدر بھی وہی ہوگا. تمہیں شاید ہیلی کاپٹر بھی نہ ملے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے کے شرکاء سے خطاب. کہا آج دھرنے کے بعد ہماری مشاورت ہوگی کہ 7 تاریخ سے مارچ شروع کرنا ہے یا 8 تاریخ کو. نوجوانوں پارلیمنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس کے گھیراؤ کے لیے تیار ہو. قراردادوں سے کشمیر ہمیں نہیں ملے گا، ہمیں ہر سطح پر کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہوگا. آج جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے تمہارا پھر وہی مقدر ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، کوئی ایئر لفٹ بھی نہ پہنچ سکے ایوان صدارت میں. دھرنے کے بعد ہماری مشاورت ہوگی. اس مشاورت میں ہم یہ طے کریں گے کہ 7 تاریخ کو یہاں سے مارچ کرنا شروع کرنا ہے یا 8 تاریخ کو مارچ کرنا شروع کرنا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس جانے کے لیے تیار ہو، وزیر اعظم ہاؤس میں گھسنے کے لیے تیار ہو. قراردادوں سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ڈپلومیٹک سطح پر بھی کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے ہم بجلی کی قیمت نیچے لائیں گے. ایم کیو ایم کے تحفظات تھے، ان پر انہیں پاور سیکٹر کی صورتحال پر بریفنگ دی. ہماری کوشش ہے عوام کو جلد سستی بجلی دیں. ہم اپنے پارٹی کا اور اس حکومت کے منشور یعنی قیمتوں کو نیچے لے کے آنے کے اوپر عمل پیرا ہیں اور انشاءاللہ جلدی کر کے دکھائیں گے. ایم کیو ایم کی وفد کا آنے کا مقصد ان کے کنسرنز تھے کہ بجلی کی قیمت زیادہ ہے اور ہم نے ان کے کنسرنز کو ایڈریس کیا، ان کو ایک پوری پاور سیکٹر کی بریفنگ دی. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات میں امیدوار برائے چیئرمین انجینئر وسیم نذیر نے کہا کہ ہمیں پاکستان انجینئرنگ کونسل سے سیاست کا خاتمہ اور نان پروفیشنلز کے داخلے کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا.
हम PEC में ऐसी इस्लाहात लेकर आएंगे जिससे इंजीनियर्स को उनका जायज मकाम मिलेगा। लाहौर में मुनक्किदा इंजीनियर्स कन्वेंशन में चेयरमैन PEC के उम्मीदवार इंजीनियर वसीम नजीर ने कहा कि बदकिस्मती से इंजीनियरिंग काउंसिल अपने असल मकसद से हट चुकी है। हम इसकी बुनियादी समत को दुरुस्त करेंगे। आज के इंजीनियर्स के पास डिग्रियां तो हैं, मगर PEC इन्हें मार्केट के लिए तैयार करने में नाकाम रही है, जिसके लिए इनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। पाकिस्तान के इंजीनियर की बका इसी में है कि हम इसको सियासत से पाक करें और प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर लाएं। हर काम के लिए आपको वो ट्रेडिशनल मेथड से हट के काम, अब देखें ज़माना बदल चुका है, ये वो ज़माना नहीं रहा। नेशनल इंजीनियर्स के सरबराह और साबिक चेयरमैन PEC इंजीनियर सैयद अब्दुल कादिर शाह ने कहा कि वसीम नजीर को PEC इंतखाबात में पूरे पाकिस्तान के इंजीनियर्स की हिमायत हासिल है और वो क्लीन स्वीप करेंगे। पाकिस्तान में यंग इंजीनियर्स का फ्यूचर हम एक ही चीज़ में देखना चाहते हैं कि जब वो जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बन जाए। तकरीब से खिताब करते हुए उम्मीदवार बराए सीनियर वाइस चेयरमैन और साबिक चेयरमैन वापडा सैयद रागिब शाह ने कहा कि इंजीनियर्स के लिए रोजगार के मौके फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। इंजीनियरिंग कन्वेंशन में इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता बड़ी तादाद में इंजीनियर्स ने शिरकत की और वसीम नजीर और उनके पूरे पैनल की हिमायत का ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान की वजह प्राइमरी असातिज़ा की अपग्रेडेशन रोकने के लिए महकमा खजाना ने एतराज़ लगाकर काबीना को उसकी समरी मनसूख करने की दरख्वास्त दी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2023 में 1,60,640 असातिज़ा की अपग्रेडेशन का फैसला किया था, ताहम अब अपनी ही हुकूमत के फैसले पर यू टर्न लेने के लिए दरख्वास्त दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माली मुश्किलात के बाइस अपनी ही हुकूमत की मंजूर शुदा फैसले वापस लेने लगी। PTI की साबिक दौर हुकूमत ने प्राइमरी उसातिज़ा की अपग्रेडेशन की मंजूरी वापस लेने के लिए महकमा खजाना से दरख्वास्त दी है। प्राइमरी स्कूल टीचर्स को ग्रेड 12 से 14 में, सीनियर प्राइमरी टीचर को 14 से ग्रेड 15 में, प्राइमरी स्कूल हेड टीचर्स को ग्रेड 16 और सीनियर स्कूल टीचर को 16 से तरक्की देकर 17 ग्रेड करने की मंजूरी दी थी। महकमा खजाना के हुकाम का कहना है कि उसातिज़ा अपग्रेडेशन से सालाना खजाने पर 36 अरब 38 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जिसकी वजह से महकमा खजाना ने एतराज़ लगाकर समरी मनसूख करने की दरख्वास्त दे दी। हुकूमत के इस फैसले का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए हैं। इजलास में एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल बेंच को इजाफी केसेस देने का फैसला किया गया। कमेटी इजलास में सहाफी अरशद शरीफ को अतलस खुद नोटिस जेर बहस आया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा कि अरशद शरीफ केस में आईनी तशरीह का नुक्ता नहीं है। 3 रुकनी बेंच अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस मुकदमे की समाअत कर सकता है। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लार्जर बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने राय दी कि माजी में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर चुका है। जस्टिस जमाल मदुखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पहले ये मुकदमा सुन चुके हैं। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोककर मुतल्लिका अदालत से रिजू की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने DIG ऑपरेशंस रावलपिंडी को 7 अगस्त को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। बुशरा बीबी के वकील सरदार लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए। वकील लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी को 9 मई के केसेस में शामिल कर दिया गया है। एक केस में कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई लेकिन गिरफ्तार करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने कहा, खोसा साहब 9 मई को अब 100 साल हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला आया है कि एक केस में गिरफ्तार शख्स तमाम मुकदमात में गिरफ्तार तस्वर होगा। ये नहीं हो सकता कि एक केस में जमानत या बरी हो जाए तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाए। 14 अगस्त करीब आते ही बाजारों गली कूचों में बाजों की भरमार शुरू हो जाती है। बच्चों और खासकर जवानों के हाथों में बाजे होते हैं। यौम आज़ादी मनाना हर पाकिस्तानी का हक, लेकिन इन बाजों की शोर से शहरिया बिलखसूस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद देखते हैं पेशावर से इमरान खान की ये रिपोर्ट। यौम आज़ादी को चंद दिन रह गए। बाजारों में सब्ज हिलाली परचम से तैयार की जाने वाली मलबूसात और दीगर सामान समेत बाजों के स्टॉल भी सजाए गए हैं। पाबंदी के बावजूद दुकानदार खुलेआम बाजे फरोख्त कर रहे हैं। ये बाजा वायलेशन पे आता है क्योंकि हम तो ये 14 अगस्त मनाते हैं अपने मुल्क की सलामती के लिए, तो सलामती के लिए सलामती चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों से हमें 14 अगस्त नहीं मनाना चाहिए। जो कुर्बानी, जो जिस चीज़ों से हमें ये मुल्क मिला हुआ है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए।
शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी मनाना हर शहरी का हक, लेकिन बाजों के शोर से कौन सा जश्न होता है। यौम आज़ादी खुशी का दिन, हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। सिक्योरिटी इदारों और पाक फौज के साथ शाना बशाना मुल्क की खिदमत और हिफाजत करनी चाहिए। पिछले साल भी यही हिसाब था, इस पर पाबंदी भी थी, फिर भी लोग बेच रहे थे, लेकिन ये मुनासिब नहीं है ये बाजे बजाना। बाजों की फरोख्त पर पाबंदी फैक्ट्री मालिकान पर होनी चाहिए जो बाजे बनाकर ताजरों को फरोख्त करते हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान खान, ABN न्यूज़, पेशावर। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।